من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. درود پڑھیں محمد راجہ. بھائی معاف کرنا، ویسے یہ مجال میں کو پتی کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کرسی میں نیچے ہے، تکلیف تو مجھے ہوگی پڑھنے میں لیکن آپ کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے میں کھڑے ہو کر میں چل ملے آپ کی خدمت میں. درود پڑھیں محمد عالم. پوری طرح کہ یہ میرا پروگرام ہو گیا ہے لاہور میں، مجھے پھر دو مجال پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. اور میری تقریر جو ہے انشاءاللہ میں یہ نہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں لاہور شہر میں پڑھا ہوں. سارے حضرات آپ پڑھے لکھے ہیں، تو سورت یوسف کی آیت میں نے آپ خدمت میں تلاوت کی ہے. تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، میں نے کوشش کرنا کیونکہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ارشاد خدا بنتی ہے قل میرے حبیب کہہ دو، قل میرے حبیب کہہ دو. قرآن حکیم میں 332 مرتبہ لفظ قل آیا. 3 مرتبہ لفظ 332 مرتبہ لفظ قل آیا ہے. میرے حبیب کہہ دو، کہہ دو. یاد رکھیں ایک بات کہ جب بھی آیت کی ابتدا میں لفظ قل آ جائے تو اس کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے. کھا کر کے جو آگے بٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، میں معافی چاہتا ہوں. آپ کو پیچھے والے سمجھدار حضرات ہیں بات کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا حد دو، قل میرے حبیب کا حد دو. میں نے کہا لفظ قل جہاں بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے اس کا تعلق اصول دین سے ہے. اب اصول دین میں اور فروع دین میں فرق ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 5 اصول دین ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اس کے بعد ہیں فروع دین، روزہ، نماز، حج، زکات، جہاد. یہ سارے ہیں فروع دین ہیں. اصول دین میں اور فروع دین میں یہ فرق ہے کہ فرض کرو کوئی نماز نہیں پڑھتا، انکار نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ اللہ میں ایسے ہو گئی یا پھر نماز پڑھے گا، تو نماز نہ پڑھنے سے وہ کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، حج کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. کوئی زکات دیتا ہے تھوڑی بہت
تو اگر نہیں دیتا تو گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اصول دین وہ ہے، زبان سے تو کیا، اگر دل میں بھی انکار کیا تو کافر ہو جاتا، دل میں بھی انکار کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب ایک آیت کا اس کا پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہہ دو، لفظ قل جہاں بھی استعمال ہوا ہے اصول دین سے تعلق رکھتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر جس نے بھی رسول کو پیٹھ دکھائی، جس نے بھی رسول کو پیٹھ دکھائی، جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو میں اللہ ایسے کافر سے محبت نہیں کرتا۔ اگر یہ جملہ میں نعرہ حیدری، یہ جملہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو تو میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب قل اطیعوا اللہ والرسول، ان کو کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر جس نے بھی میرے رسول کو چھوڑا، جس نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو میں اللہ ایسے کافر سے محبت نہیں کرتا۔ کیونکہ رسالت اصول دین میں ہے، تو پتا چلا کہ کافر تو اس وقت ہو گئے تھے جب رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ نعرہ حیدری، آپ نے اندازہ لگایا۔ اب یہ عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر اعتراض کرے، بھائی عبدالحکیم نے شیعت کی حیثیت میں بات کی۔ نہیں، میں دو آیتیں پھر پڑھتا ہوں، تقریر میں نے شروع نہیں کی، آپ کی محبت کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ میں یاد کیا میرے دوستوں کے لفظ قل، جس نے بھی ایک لمحے کے لیے رسول کو چھوڑا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب آئیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ ابھی آیت میں پڑھا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے اچھے خطیب، مناظر اور اچھے محقق علامہ تاج الدین حیدری صاحب ہیں، ان کی پاس کتابیں موجود ہوں گے۔ تو یہ آیت جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں سورۃ آل عمران کی، یہ جنگ احد سے 2 منٹ پہلے نازل ہوئی تھی۔ خبر تو نہیں ہے میرے بھائی، یہ جو ابھی آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ جنگ احد سے 2 منٹ پہلے آیت نازل ہوئی تھی، اور اللہ نے ارشاد ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے منافقو، میں تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا جس حالت میں تم ابھی ہو، جب تک جنگ احد کرا کے مومنین کو بتلا دوں کہ کون ہے جو میدان جنگ میں لڑ کر طیب بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیث۔ اتنا جملہ میرا بھائی، میں نے آپ کو پڑھ دیا کیا کہ اگر آپ آگے بیٹھے تو سر کو نہ ہلائیں، کیونکہ بات اصول دین کی ہو رہی ہے اور اصول دین میں سر کو نہیں ہلایا کرتے۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ منافقوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں، اسی حالت میں جس حالت میں تم ابھی ہو، جب تک جڑے کو اترا کے میں مومنین کو نہ بتلا دوں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کرتے، کون ہے جو میدان جنگ میں لڑ کر طیب بنا ہے، اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیث بنتا ہے۔ اب یہ مجھے پتا نہیں،
بہرحال قرآن نے فیصلہ کیا ہے. دیکھو آپ کے چہرے اترے کیوں ہوئے ہیں؟ چہرے ان کے اترے جن کے پیر بھاگے تھے. میں نے دوسری آیت پڑھی نہیں، اب تو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، دوسری آیت پڑھی نہیں. اور اللہ نے میں کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں نے ابھی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ آپ گھبرا گئے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. بس یہ جو بھاگے، جب بھاگے تو اللہ فرمایا ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیوں بھاگ رہے ہیں. اب یہ کہا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا آپ نے آواز نہیں سنی؟ کیا آواز آ رہی ہے محمد رسول اللہ قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے. بس یہ کہہ رہے تھے. یا دوسری آیت نازل لا تعتذروا، اے منافقوں بہانے مت بناؤ. میرے نوجوان بھائی دیکھو، میں نے آپ سنا ہے یہ تیسرا دن ہے. میں نے کیا اور اللہ نے کہا فرمایا لا تعتذروا، اے منافقوں بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. بات کرو بزرگوں، کیوں چہرے اترے ہوئے ہیں؟ یہاں سے اتنا تو پتا چلا. اب کون بھاگا یہ میں نہیں بتاؤں. میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوئی ہے. دوسرا قسم کی سپریم کورٹ کا میں لیگل ایڈوائزر ہوں، تو میں یہ میری تقریر اوپر جاتی ہے تو اب کرنا میں یہ نہ بتاؤں گا کون بھاگا. اب یہ جا کر مسلمان صحیح بخاری کو پڑھے کہ کون بھاگا تھا. اللہ نے فرمایا بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تو یہ کافر تو اس وقت ہو گئے تھے جب جنگے احد میں بھاگ گئے تھے. اور یہ نعرہ حیدری بات سمجھ میں آ گئی؟ اے زبان سے بات کرو، بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا آپ کو زحمت نہ آئے. میں ابھی تقریر میری شروع ہو گئی. میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جب لفظ قل قرآن کی آیت میں آتا ہے تو یہ اصول دین میں ہوتا ہے. دیکھو پھر میں آپ کے کوئی تکلیف ہوتا. یہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں، اسی لیے خطیب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سمجھانے. خدا کرے میں آپ کو پھر قریب آ کر بات کر سکوں تاکہ میں تقریر کو شروع کروں. میں نے کیا کیا؟ دیکھو آپ وہاں نہیں پہنچ رہے، درود پڑھ کے محمد راہ پہنچ رہے. گھبرائے نہیں بھائی، گھبرائے بے پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کیا کیا کہ لفظ قل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلسے سے آپ جو ہے فائدہ نہیں آتے. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے. اگر یہی جملہ میں لاہور میں کہتا تو لوگ کھڑے ہو کر ڈالتے، کیونکہ آپ کے ذہن وہی نہیں پہنچ رہا. میرے دوستوں سنو، لاکھوں کی بڑی خدمت ہے، بڑی کنٹریبیوشن، لیکن آپ تھوڑا سا ذہن جو ہے بلند کر کے علماء کو سنیں. میں نے کیا کہ لفظ قل زیادہ میں 4 آیت پڑھی ہے اور پھر میں ترجمہ نہیں کر سکا کیونکہ آپ کے ذہن کہیں کھڑے ہوئے ہیں. جہاں بھی لفظ آیت میں قل آیا ہے وہ اصول دین میں ہے، اور اصول دین زبان سے نہیں صرف دل سے پڑھتی ہے تو وہی کافر ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا تھا اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب آپ ان کو کہتے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر یہ مانگتا ہوں کہ قربان میں مودت کروں. اور تمام جتنی تفاصیر ہے سارے صحابی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کون ہے آپ کے قربان، کون ہے آپ کے رشتے دار؟ چاہو ابھی علامہ طاری حیدری صاحب کے بعد تفسیر کبھی ہوگا. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نے حج کیے زکاتیں دی.
ابھی آپ کے کون سے رشتے دار ہیں جسے ہم محبت کریں؟ کتنا بڑا جملہ پھر میرا کھا گئے. میں نے کہا سوال پوچھنے والوں میں علی دکھاؤ محمد چھوڑ دے. تو میں نے یہ بڑے لگتے جو 4 دن چلتے ہیں میں نے کو بالکل چھوڑ دیا کہ لوگوں کے صرف پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. میں اس کا کھڑے ہونے والوں میں تھی تفصیل میں دکھاؤ کیا جی ہے یا رسول آپ کے کون سے کنار ہیں؟ بطول دکھا، حسن دکھا، حسین دکھا. کیوں نے رسول نے پوچھا ہو یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے رشتے دار ہیں؟ ارے اگر تو دکھا میں مزہ چھوڑ دوں. پوچھنے والوں میں آپ کے ہیں، آپ کے ہیں 1400 پیسے ہو گئے ہیں. ارے اسی نام پر سیچمے پر تو انسان کا قتل غارت کرتا ہے کہ فلاں رسول کا رشتے دار تھا، فلاں بھی رسول کا رشتے دار تھا. اگر رشتے دار ہے تو رسول سے پوچھ کیوں رہے تھے؟ بیٹھ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات. 1400 پیسے ہو گئے ہیں. فلاں بھی رسول کا رشتے دار، فلاں بھی رسول کا رشتے دار. اگر رشتے دار تھے تو رسول سے پوچھ کیوں رہے تھے کیا آپ کے کون سے رشتے دار ہیں؟ اور کہا جو تفاصیل میں رسول نے فرمایا ہم فاطمہ علی حسن والحسین میرے رشتے دار ہیں. فاطمہ دار فاطمہ علی حسن اور حسین. اگر 4 ناموں سے زیادہ کسی تفصیل میں کسی اور کا نام میں مطلب چھوڑ دوں کہا دو ہم فاطمہ علی الحسن والحسین میرے رشتے دار ہیں فاطمہ علی حسن اور حسین. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر نام لینا تھا تو پہلے علی کا لے، حسن کا لیتے، حسین کا لیتے. یہ فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ آواز لگی میں نے فاطمہ کو مرد بنا کر صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ میرے رشتے دار وہ ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. کیا میرے دوستوں پتا چلا آل محمد کی محبت اصول دین میں شامل ہے. آل محمد کی محبت، آل محمد محبت اصول دین میں شامل ہے. ارے تو زبان سے انکار کرتا ہے، اگر تم نے دل میں بھی انکار کیا، دل میں بھی علی کی ولایت کا انکار کیا تو تو اللہ کی نظر میں کافر ہے. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی. بڑا مزہ آیا مجھے. اب میں آپ کے سینوں تک پہنچ گیا، سننے والے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں. اب میں جو آیت میں عنوان میں رکھی ہے سورۃ یوسف کی اس کی تلاوت بھی میں نے کی. اب اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. قل میرے حبیب حاضر حبیب کہہ دو کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا راستہ ہے. کس کا راستہ؟ رسول کا. اندازہ لگایا رسول کے مقام کا کہ کہہ دو میرے رسول یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سبیل ہے، یہ میرا دین ہے. خدا کرے آپ کے ذہن تک پہنچوں، ترجمہ اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو آگے چلوں گا. سارے پڑھے لکھے اگر آپ موجود ہیں اور محبت مجلس کی وجہ سے آپ کو آج نازل ہے. میرے حبیب کا دو ہاری سبیلی، یہ میری سبیل ہے، میرا راستہ ہے، میرا دین ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن تبعنی. اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں میں اور وہ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا. بڑے خیال سے میں میرے بھائی ذہن میں آ گیا جمع. میرے حبیب کہہ دو کہ یہ میری سبیل ہے، میرا راستہ ہے، میرا دین ہے. اللہ کی طرف
بلاتا ہوں میں بصیرت کے ساتھ، لیکن میں اکیلا نہیں، اور وہ بھی ومن اتبعنی، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ مدد سننے کے لیے آئے ہیں، میں ایسا کہتا ہوں بنت سے، اگر آپ نے کھڑے ہو کر داد نہ دی تو میں خطابت چھوڑوں۔ بھول توجہ میرے یہ میرا راستہ، یہ میری سبیل ہے، اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، انا بصیرت نہیں، ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ نہیں۔ بصارت ہوتی ہے آنکھوں میں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہے۔ اب آپ نے آنکھیں دھوکا نہیں کھایا، دیکھ رہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا ہے، یہ آنکھوں کا دھوکا ہے، باقی زمین کا ہوا ہے۔ آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ جب ہم ریلوے کے پٹری پر چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دور ریلوے کی پٹری مل جاتی ہے، اگر مل جائے تو نہیں کیسے چلے، یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکا ہے۔ رسول نے فرمایا میں تمہیں بصارت کے ساتھ نہیں بصیرت کے ساتھ لاتا ہوں، میری نظر تمہارے دل پر ہے، دل پر ہے۔ میں رسول جانتا ہوں کہ تم میں مومن تو ہے، منافق نہیں جیسے میں چاہ رہا۔ میرے بچے آپ کے قریب آن کے بیٹھ گئے ہو تو پھر سنو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ شیعوں کے بچے بچے نہیں ہوتے، بچے وہ ہیں جن کو عقل نہیں۔ وہ عقل نہیں ہے، وہ بچے ہیں۔ میرے حبیب تو یہ میرا نام، یہ میری سبیل، یہ میرا دین، یہ میرا دین ہے، یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت کے ساتھ، اور وہ بھی میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ومن اتبعنی، جو میرے ساتھ رہتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ پوری توجہ، اب آیت کا آخری حصہ سنیں، پوری آیت ابھی آ رہی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ سبحان اللہ تاج میں کہا جاتا ہے، اور پاک ہے اللہ کی ذات کہ ہمارا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو میں نے آپ سب فیس میں کہا ہے، خدا کرے میں آپ کے دیکھا، پاک ہے آپ کی ذات کہ ہمارا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آج ایک بڑا کم از کم 10 آیتیں پڑھ کر پھر آپ کے اوپر سوال کروں گا۔ زبان سے بات کرنے بھائی لوگ قریب بیٹھے ہیں، میں نے کیا جو رسول کے ساتھ اس کو ایسی بصیرت ہے جیسی رسول کو، جس طرح رسول کا مشرکین سے تعلق نہیں اس طرح اس کا بھی مشرکین سے تعلق نہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہ رسول کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، تصدیق کرنا۔ کیا کرتا ہے؟ نبوت کی تصدیق کرتا، شہادت دیتا۔ اب اگر آج میں خدا نہ میرے بزرگوں معاف کرنا مجھ سے، مجھے سے سننے کے لیے تو غور سے سنیں، غور سے سنیں، اگر بات نہیں بھی کرنا آتی تو خاموشی سے سنیں۔ کہ بلا آج اگر میں یہاں سالکوٹ میں کہوں کہ تمام انبیاء جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ یہ رسول سے افضل ہے، خدا جانیے خامدہن آج اگر میں سالکوٹ میں کہوں، کیوں گا اگر میں کہوں کہ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم یہ ہمارے رسول سے افضل ہیں، کل مسجدوں میں کل شروع ہوگا، اخبار میں آ جائے کس کو بلایا تھا سید نے، کافر کو، مشرک کو۔ رائے نہیں میرے بھائی، دیکھیں میرے سامنے کچھ پہ گئے،
خدا نہ کرے خاتم دہن اگر کہہ دوں کہ جناب ابراہیم رسول سے افضل، جناب موسیٰ رسول سے افضل، جناب عیسیٰ رسول سے افضل، کہ تو بلایا تھا کافر بلایا تھا، پھانسی پر لٹکاؤ، پھانسی پر۔ تو واقعی تم رسول کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہو؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ میرے بھائی کو نوجوان ہیں، گھبرائیں نہیں، آپ زبان سے بات کریں، زبان سے بات کریں، ورنہ یہ ہمت افزائی نہیں ہوئی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خطبہ ہیں۔ چلتے ہیں جناب، یعنی یہ جو رسول نام ہم نہیں کہتے تو باتیں جب میں آئے گا تو پھر پتا چلے گا۔ پتا چلا قرآن حکیم سے کوئی ایسی ہستی ہے جو رسول کی مدد کرتی ہے، رسول کے نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب ابراہیم کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ عنکبوت کے، فآمن لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ یقیناً جناب لوط نے ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی، اور پھر ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ پہلے لوط نے جناب ابراہیم کے نبوت کی تصدیق کی۔ جناب ابراہیم کے نبوت کی کس نے تصدیق کی؟ جناب لوط نے۔ اتنی بڑی تقریر ہو رہی ہے، میں اس کو رتنا سیدہ نہیں سمجھا، میں سمجھتا ہوں میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ ایسے کریں گے پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ سورۃ عنکبوت نے کیا بتایا کہ جناب لوط نے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی، گواہی کی، اور پھر ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ کس نے نبوت کی تصدیق کی؟ جناب لوط نے۔ کون لوط؟ خود نبی لاحق نبی کا بیٹا، جناب ابراہیم کا سگا خالازاد بھائی۔ 3 رشتے ہیں اس امت کے۔ میرے بھائی پوری توجہ چاہ رہا، میرے بھائی آپ کو پیچھے رکھنا چاہیے تھا۔ کتنے رشتے ہیں؟ 3۔ جناب لوط خود نبی، لاحق نبی کا بیٹا، اور جناب ابراہیم کا سگا خالازاد بھائی۔ یہ لوط ہے جس نے جناب ابراہیم کے نبوت کی گواہی دی، شاہدی۔ یہ جناب ابراہیم۔ چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ قصص میں، جناب موسیٰ کی دعا ہے، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی دربار میں سوال کیا، اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اور آگے بھی میرے موسیٰ، اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو کرا ہوتی تو میں نہیں بٹھاتا ممبر کے سامنے۔ میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ نبی، عبد الحکیم نہیں، مسجد کا ملا نہیں، جناب نبی، رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، وہ دعا مانگ رہا ہے، میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ انی اخاف ان یکذبون، تاکہ وہ میرے نبوت کی تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں تو کہیں مجھے کوئی جھوٹا کہے۔ گھبرائے نہیں، اب درمیان میں کوئی عیب نہیں چھوڑتا کہ بلا جناب موسیٰ نے دعا مانگی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، اور اس کو طرف میرے نبوت کی گواہی دو، نبوت کی تصدیق کرے، کہیں کوئی جھٹلائی نہیں۔ اس کے کہنا تعالیٰ نے فوراً جواب دیا،
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. اے موسیٰ تیری ہر درخواست منظور ہو گئی، منظور ہو گئی، تیری ہر درخواست منظور ہو گئی. میں نے تمہاری مدد کی، تمہاری تمہیں ہمت دی، قوت دی، تمہارا قوت بازو مضبوط کی تیرے بھائی کے ساتھ، اور میں نے تم دونوں کو ایسی دلیل دیا جو اب کوئی فرعونی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکا. بلایا تھا میں نے تمہیں معجزے دیے، جاؤ تم دونوں موجود کے ساتھ، جاؤ تم دونوں موجود کے ساتھ، جاؤ تم موجود کے ساتھ. انتما ومن تبعکم الغالبون، تم دونوں اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی، دونوں کی میں کامیاب کے لے کر آؤں. جس نے انتما یہ تسنے کا جاؤ کیا یاد نہ جاؤ مجھ سے لے کر آؤ دونوں، انتما تم دونوں، ومن تبعکما الغالبون، اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی، دونوں کی. نبوت کے اعلان کرنے والے کے بھی اور جس نے تصدیق کی، تم دونوں کی اتباع کی وہ ہر میدان میں غالب ہے. چلیے جملہ میں ان دو آیتوں پر آ جاؤں تو سورج غروب ہو جائے. سب سے پہلے تو مسلمان سے پوچھو کیا تم جب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، کیا موسیٰ نے اللہ سے زیادہ کرتی، اللہ سے مدد بھی نہیں مانگی تو تو مدد کر. یہ قرآن ہے، بخاری نہیں ہے، بخاری نہیں ہے، یہ قرآن بخاری نہیں ہے، یہ قرآن بخاری نہیں ہے، بخاری نہیں ہے، قرآن ہے. کیوں دعا مانگی؟ یا اللہ مدد بھی کرے، نبوت کی تصدیق بھی کرے. تو اللہ کو پھاٹنا چاہیے کمھا کو. موسیٰ نبی ہو کر بدعت بنتا، نبی ہو کر، رسول ہو کر، میرا کلیم ہو کر بدعت بنتا، غیر اللہ سے مدد مانگتا. اللہ نے ڈایا نہیں، پیار سے کہا تیری درخواست منظور ہے. کہ نبوت کی تصدیق کس نے کی؟ ہارون نے. کون ہارون؟ خود نبی، عمران نبی کا بیٹا، موسیٰ نبی کا بھائی، عصمت کے 3 رشتے. سمجھ سکتے مجھے کھڑے ہو کر دعوے چہرے کیوں اتر گئے ہیں؟ اتنی بڑی گفتگو ہو گئی ہے، چہرے اتر گئے ہیں. جناب موسیٰ کس نے تصدیق کی نبوت کی؟ جناب ہارون. کون ہارون؟ خود نبی، عمران نبی کا بیٹا، موسیٰ نبی کا بھائی. سسپینس رکھنا کہتا ہوں کہ کیسے سے سنیں. میں نے سارا تم کو کہا ہے بھائی دن مجلس سے 2 دن مجلس تک شروع ہو رہا ہے 6 بجے ختم. اللہ نے عبادت کے ٹائم بنائے. تو میں کیا کروں؟ ساری رات میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ سوتے رہتے ہیں، طہارت کا پتہ نہ نجاست کا پتہ، اور کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو سارے ادارے جاگے ہوں گے ان کے کہاں بات آ سکتی ہے. نہ تو پتہ چل گیا جناب ابراہیم کے نبوت کی گواہی دی لوط نے. خود نبی، لاہ نبی کا بیٹا، جناب ابراہیم کا سگا خاندان بھائی. جناب موسیٰ کے نبوت کی گواہی دی جناب ہارون. خود نبی، عمران نبی کا بیٹا، موسیٰ نبی کا بھائی. اب چلتے ہیں ایک مثال اور کیا. اب تیسری آیت کا سورت آل عمران. وہ سورت
سورۃ آل عمران، یہ الفاظ قرآن کی سورۃ آل عمران. فنادتهم الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے فرمایا کہ جناب زکریا دعا مانگ رہے تھے تو میں نے ملائکوں بھیجا اور ملائکہ کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو یحییٰ بیٹے کی. پوری توجہ چاہتا ہوں، اے زکریا تمہیں مبارک ہو یحییٰ بیٹے کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ تصدیق کرے گا کلمت اللہ عیسیٰ کی. سر نہیں بیٹا، سر نہیں، سر نہیں، کیونکہ مرنا بھی ہے. بولنے کی عادت سیکھو، کہیں خبر میں بھی سر میں لا دو. بولنے کی عادت سیکھو. اے زکریا تمہیں مبارک ہے بیٹے یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرے گا میرے کلمے عیسیٰ، میرے کلمے عیسیٰ کی. کلمت اللہ ہے کلمت اللہ، کیونکہ اللہ نے جناب مریم کو سے پہلے جناب مریم کو اللہ نے مبارک دی. قالت الملائکۃ یا مریم اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین. ملائکہ نے بھی مریم کو مبارک دی تھی کہ اے مریم تجھے مبارک ہو ایسے بیٹے کی جو اللہ کا کلمہ ہے، جس کا نام عیسیٰ مسیح ہوگا. یا اللہ نے فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ. اے زکریا تمہیں مبارک ہے یحییٰ جو تصدیق کرے گا عیسیٰ کی. وسیدا وہ سردار ہوگا، وحصورا معصوم ہوگا، ونبی من الصالحین وہ صالحین نبی میں سے ایک نبی ہوگا. عیسیٰ کی نبوت کا گواہ یحییٰ خود نبی، زکریا نبی کا بیٹا، عیسیٰ کا سگا خالہ داد بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جملے کہہ کر چلا جاؤں تو میری 10 گھنٹے کی تقریر ہے اور دنیا میں کس ماں کا جواب نہیں دے سکتا. اگر میں نے یہاں کہا تھا جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ رسول سے افضل ہے تو تم نے مجھے کافر کہا تھا، واجب القتل کہا تھا. اب میں نے 10-12 آیتیں پڑھی ہیں ابراہیم کی نبوت کا گواہ، جناب لوط نبی کا بیٹا. بڑا جملہ کھا گئے، بڑا میرا جملہ کھا گئے ہیں. خود نبی کا بیٹا، نبی کا خالہ داد بھائی. جناب موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی جناب ہارون نے. خود نبی عمران نبی کا بیٹا موسیٰ بھائی. جناب عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی جناب یحییٰ نے. خود نبی زکریا نبی کا بیٹا اور عیسیٰ کا سگا خالہ داد بھائی. اب اگر تم رسول کو افضل مانتے ہو تو رسول کا گواہ کے سامنے مانتے ہو. رسول کی نبوت کا گواہ تمام انبیاء کے گواہ سے افضل ہونا چاہیے. ارے مسلمانوں تھوڑا سا شرم کرو، تھوڑا سا حیا کرو. ارے جو لوط ہے جناب ابراہیم کے نبوت کا گواہ وہ تو ہے نبی بیٹا. موسیٰ جو ہارون کی
की नबूवत का गवाह है, वो है इमरान नबी का बेटा। जनाब यहया जो ईसा की नबूवत का गवाह है, वो है जकरिया नबी का बेटा। तो अब जो मोहम्मद की नबूवत का गवाह होगा वो बुत परस्त बेटा नहीं होगा। अफसोस है कि अगर मैं पहले पढ़ता तो अच्छा, क्योंकि मैं इन बुजुर्गों को बड़े 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 जो बुजुर्ग उनको मैं सुनूंगा, अब मैं भी उनके कसाई को सुनूं, कसाई को सुनकर। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तमाम हज़रात को जो हमारे बुजुर्ग हैं इनको अल्लाह बड़ी देगा। मैंने क्या किया था कि जनाब लूत जो जनाब इब्राहिम की नबूवत का गवाह, खुदा नबी का बेटा, जनाब हारून खुद नबी इमरान का बेटा, जनाब यहया जो ईसा की नबूवत का गवाह है वो क्या नबी का बेटा। तो अभी तक तो नाम नहीं है, कुरान की मैंने आयत पढ़ी है। अब बताओ अगर मोहम्मद को अफजल मान दे तो मोहम्मद की नबूवत का गवाह कौन होना चाहिए? क्योंकि जितने अंबियाओं के गवाह हैं वो तो सारे मासूमीन की औलाद है। वो तो सारे अंबिया की औलाद है। तो अब जो रसूल की नबूवत का गवाह हो वो बुतपरस्त होगा, वो बुतपरस्त का बेटा होगा। तो फिर तो तुमने रसूल को अब मफसूल बना दिया अंबिया से। अब तुम्हें कुरान ने बताया, अब हकीम नहीं, अब तुम्हें कुरान ने बताया, कुरान ने बताया। अब जब मैं तुम्हें आया पढ़ रहा हूँ, पहले मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इत्तेफाक की बात है, अलामा ताजीन है जितना मौजूद है। चार तफासीर के मैं हवाले देता जो मैं अभी आया पढ़ता हूँ। तमाम मुसलमान भाइयों ने मुत्तफिक होकर लिखा है कि ये आयत अली ने अबू तालिब के शान में नाज़िल। तफसीर तुरैनी, तफसीर कबीर, तफसीर सालविया और तफसीर धरी, पांचवा तफसीर हुसैन, ये पांचों तफासीर में मुत्तफिक है। और तफसीर तुरे मंसूर के ये अल्फाज हैं कि ये जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो जनाब अली इस आयत को पढ़ते थे कि बताओ इस आयत की सवाह मेरे सहाय कोई जिसके ध्यान में ना भी थी। तो सारे कहते थे मौला ये आयत सिर्फ आपके शान में ना भी। तो ना इसी पर मैं खत्म कर रहा हूँ। आइए चलते हैं कुरान हकीम की तरफ। अगर इब्राहिम की नबूवत का गवाह है जनाब यहया की, ईसा की नबूवत की गवाह है जनाब यहया, जनाब मूसा की नबूवत का गवाह है जनाब हारून। अब कुरान से पूछे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मोहम्मद का गवाह कौन है? मोहम्मद का गवाह कौन है? अल्लाह ने साथ फरमाया, मैंने हवाले दिया, अल्लाह ने साथ फरमाया सूरत हुद में, अफमन काना अला बय्यिनत मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन व मिन क़ब्ली किताब मूसा इमाम व रहमत। क्या तुम मेरे उस रसूल का इनकार करते हो जो अपने साथ शाहिद लाया, उस पर जो उसका तबी था, यानी बिला फज़ल जानशीन था? सवाल की बात है, उस मोहम्मद का इनकार करते हो तो अपने साथ गवाह लेकर आए, ताली बिला फज़ल खलीफा, शाहिद मिन उसका जुज़ भाई नहीं, खाला का भाई नहीं, ये मोहम्मद का मिन है, नफ्स है। सवाल से बात कर मेरे भाई, नारा हैदरी। मोहम्मद का जो गवाह होगा, पहली सबसे बड़ी फजीलत ये है कि वो मोहम्मद का बिला फज़ल जानशीन। दूसरी सिफत ये है कि वो उसका नफ्स है। और तीसरी सिफत क्या है? वमिन क़ब्ली किताब मूसा,
امام و رحمت اور اس قرآن سے پہلے جو میں نے موسیٰ پر توریت نازل کی تھی اس توریت نے تصدیق کی ہے کہ یہی گواہ ہوگا. گھبرا گئے میرے بھائی, گھبرا گئے میرے بھائی, گھبرا کوئی تبصرہ نہیں. یعنی 3 نشانیاں محمد کے گواہ تھی. تعلیم بلاصل جانشین, شاہد مل اس کی منیت نفس, ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمت, اور موسیٰ کی کتاب توریت نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ محمد کا گواہ لکھا ہوگا. اب بڑا مسلمان پھنسے, قرآن نے پھنسایا اولئک یؤمنون بہ. اللہ میں اب مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پر ایمان لے کر. گھبرا تو نہیں ہے, قرآن پھنسایا ہے. میں نے کہا جتنی چاہو کتابیں چھوٹی بڑی تو میں 1000 دکھاؤں گا, لیکن یہ 5 تفسیر جن کا میں نے مطالعہ کیا. اب چلو تاجی نظیر صاحب بیٹھا ہوا ہے, میرے تمام سنی بھائی جو ہیں آئیں دیکھیں کہ ہے یا نہیں, اور کوئی اختلاف بھی نہیں, کوئی اختلاف بھی نہیں, سب نے کہا ہے. اور ان کی نشانی کا سب سے پہلے خلافت سجادہ, دوسرے نفس, تیسرا موسیٰ کی کتاب توریت نے تصدیق کی محمد کا گواہ علی ہوگا. اب اللہ نے پوری طرح سے مسلمانوں کو پھنسایا. اللہ کا مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پر ایمان لے کر. نہیں سر نہیں, محمد کا گواہ, جس نے بھی محمد کے گواہ کو ایمان لے کر آئے وہ ہے مومن. اب پوری آج سنیں, فیصلہ کرو. کوئی ماں کا لال قیامت تک تمہیں جواب دے مجھے یہاں پھانسی دی جائے. ابھی کوئی ماں کا لال پیدا نہیں, خدا کرے یہ سارے زندہ رہیں. اگر زندہ نہ رہیں تو بتائیں کس کو. محمد کے گواہ پر ایمان لے کر آئے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اور فرقوں میں سے, حزب کی جمع احزاب, اور فرقوں میں سے, فرقوں میں سے جس فرقے نے اس کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنایا. دیکھو کتنی سرے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں. فرقوں میں سے, فرقوں انسان میں سے تو اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنایا ہے. آج سمجھ میں آئی رسول کی حدیث جو 13 مرتبہ تو صرف بخاری میں ہے. کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ تو صرف بخاری میں آئی ہے. رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے, 72 فرقے جائیں گے جہنم میں, اور ایک فرقہ جائے گا جنت میں. 72 فرقے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ, فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. پتا چلا جنت میں جائے گا فرقے کا فرقہ. یہ 72 جائیں گے فرقے,
72 جائیں گے فرقے. کیا 72 میں نمازی نہیں ہوں گے, روزے دار نہیں ہوں گے, حاجی نہیں ہوں گے, ذاتی نہیں ہوں گے؟ اور جو ایک جا رہا ہے جنت میں اس میں گنہگار نہیں ہوں گے؟ اللہ نے عبداللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ فرقوں میں سے جس نے بھی علی کا انکار کیا پتا چلا یہ 72 جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس علی نہیں ہے. لاہور پہنچے ابھی آیت میں نے پوری نہیں ہوئی. پھر میں سے جس نے بھی علی کا انکار کیا اس کا ٹھکانا جہنم. اس لیے مسلمانوں نے اپنے تفاسیر میں لکھا. ہمارے سامنے کچھ ابھی میں گیا تھا جارہ پر تو پیچھے میں نے سنا پھر وہ مجھے چیف جج کے پوتے وہ کاپیاں ملی کہ مسلمانوں پر آیت کر دی تھی ہماری کتابوں پر پابندی عائد کر دی تھی. کیوں؟ 2 قسم کی کتاب پر پابندی عائد کی. ایک کتاب جس میں علی کے فضائل, دوسرا وہ کتاب جن میں علی کے دشمنوں کی مذمت. جب میں آیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے میں پیش ہوا تو میں نے کہا کہ بلا اگر یہی ہمارے کتابوں کا قصور ہے, یہی کتابوں کا قصور ہے کہ ایک کتاب میں علی کے فضائل ہے, دوسرے کتابوں میں علی کے دشمن پر تبرہ ہے, تو یہ دونوں باتیں تو قرآن میں ہیں. باتیں تو قرآن میں ہے. سب سے پہلے پابندی آج کا قرآن پر, کوئی قرآن نہ ہے. تو میرے مولا قبلہ فرمان, میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی قرآن پر ایمان لے کر آئے گا, جو بھی قرآن ایمان لے کر آئے گا وہ کبھی میری فضیلت کا انکار نہیں کرے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو مسلمان بھائی نے چرخا جنت میں جائیں گے, قرآن نے کہا کہ جہنم میں جائیں گے فرقے کے فرقے, جنت میں جائے گا فرقہ, جہنم میں وہ فرقے جائیں گے. فرقے میں محمد کا گواہ نہ ہوگا. یہی سبب ہے میرے سنی شیعہ بھائی دونوں میں ملتا ہے. سر کر کے میرے سنی بھائی نے لکھا کہ جب رسول بیت المعمور پہنچے تو جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی, تو جناب ابراہیم نے نور کو دیکھا. کہا یا رسول اللہ یہ کس کا نور ہے؟ کہا میں علی. سمجھ گئے کیا؟ میرے بھائی علی کا نور ہے. اور کہا یہ ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں یہ کون ہے؟ رسول نے فرمایا یہ اس کے شیعہ. کہاں سے بات میرے بھائی؟ کہا یہ اس کے شیعہ ہے, یہ اس کے شیعہ ہے. تو جب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ علی کا شیعہ ہونے سے فائدہ کیا؟ رسول نے فرمایا جو بھی فرقے میں آ گئے, جو بھی فرقے میں آ گئے اس سے کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی, سیدھا جنت میں. جو بھی فرقے میں آ گیا. اور جناب ابراہیم نے سنا یا دعا مانگی, اللہم اجعلنی من شیعۃ علی, اے میرے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ. جس نے بھی, جس فرقے نے بھی یہ تمہارا گواہ تمہارے پروردگار طرف سے حق ہے, اپنی امت کو کہو اس میں شک نہ کرے. بڑا جملہ آ گئے, پھر میرا جملہ کھائے. ان کو کہو انہ الحق من ربک,
یہ علی یہ تمہاری نبوت کا گواہ، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یہ نہیں کہا کہ حق پر ہم نے کسی کو نہیں مانا، چاہے وہ حق پر ہو یا جال حق ہو، ہم نے آج تک کسی کو نہیں مانا۔ علی حق ہے، اب حق پر وہ ہیں جو علی علی کرتے ہیں، نہ حیدری۔ نہیں تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ آیت کا آخری جملہ سنیں، الا تخفی مریۃ منہ، میرے حبیب ان کو کہہ دو انہ الحق ربک، کہ یہ تمہارا گواہ تمہارے پروردگار کا حق ہے، علم و شک نہ کرے۔ اب اللہ آخر میں عجیب جملہ، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ میرے حبیب بس دکھ اس بات کا، میرے حبیب بس دکھ اس بات کا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، انسانوں کی اکثریت تمہارے گواہ پر ایمان نہیں آئے گی، انسانوں کی اکثریت۔ ہمیں اکثریت نہیں چاہیے، چاہیے کاش آپ وہاں تک پہنچتے جہاں میری روح کھڑی ہے۔ ارے اب علی جو محمد کی نبوت کا گواہ، وہ نفس تعلیم، وہ حق کا ذکر پچھلی کتابوں نے کیا، اب یہ ہے محمد کی نبوت کا گواہ۔ تو جناب لوط ہے نبی کا بیٹا، جناب ہارون ہے نبی کا بیٹا، جناب یا ہے نبی کا بیٹا، تو جب علی کا یہ مقام ہے تو ابو طالب کو کیا ہونا چاہیے؟ بڑا جملہ میں یہ کہہ دیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بتاؤ ابو طالب کو کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا کہ علی کا باپ وہ ہے جو لوط کے باپ سے افضل، ماننا پڑے گا کہ علی کا باپ وہ ہے جو ہارون کے باپ عمران سے افضل، ماننا پڑے گا کہ علی کا باپ وہ ہے جو یحییٰ کے باپ زکریا سے افضل۔ اچھا ابھی بھی پلر خانے بیٹھا ہوا رانا رام پوچھا خطیب جا، اس نے چھوٹا سا مضمون لکھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے جو کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید اے سردار مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ مرسلین کی نیت ہے۔ تو کہا یہ مرسلین کون تھے؟ چونکہ جناب رسول تو اسماعیل کے سلسلے، جناب اسحاق کے سلسلے سے تو نہیں، جب اسحاق کے سلسلے سے ہی نہیں تو پھر یہ منیت کی ہے۔ تو خدا کی قسم میں نے کائنات کو ڈھونڈا کہ یہ کون سے مرسلین ہیں جن کی رسول منیت ہے، تو مجھے ابو طالب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ سلام ہے اس خاندان پر، ہاں بھلا سلام ہے اس علی پر، سلام ہے ابو طالب، کروڑ سلام، لاکھ سلام ابو طالب کے پاس، علی کی ذات پر جس نے محمد کی مدد کی، دین کی مدد کی، دین کی مدد کی۔ یہ دوستو آپ مجلس سے سنتے ہیں، میں ابھی پچھلے ہفتے شام سے آیا، میں تو ہمیشہ ہر مجلس میں مومن سے کہتا ہوں مومنی جب بھی میرے لیے دعا مانگا کریں تو ایک کہ جب میں مروں تو حسین میرے دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ جب ہم نے بازار میں بی بی زینب کا ننگا سر پڑا تو ہم مر کیوں نہ گئے؟ ارے علی کی بیٹی اور ننگے سر بازار ہے، علی بیٹی اور ننگے سر بازار ہے۔ خدا کی قسم سلام ہو
زینب کے بالوں پر جن بالوں پر قدر نہیں تھی، اور سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے دربار میں کھڑے ہوئے، اور سلام ہو سکینہ کے ناظر پاؤں پر جن رخاروں پر شمع تماچے مارے تھے۔ ہاں جو بھی اگر کسی میں مبالغہ ہو جاتا ہے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن صحیح روایت جو ہے معنی بھی ہے وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ 72 گھنٹے زینب کھڑی ہو، جب باہر کھڑی ہے یہاں تک وہ پتھر موجود ہے، اور اس کے بعد جب یزید نے سمر کو کہا کہ علی کی بیٹی کو لے کر آؤ، تو یزید نے 700 دروازے بنائے اور ہر دروازے پر 700 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ علی کی بیٹی کا تماشا بھی دے۔ ننگے سر چلی پریشان ہو گئی، دوسرے دروازے پر پریشان ہو گئی، تیسرے دروازے پر پریشان ہو گئی، جب آخری دروازے پر پہنچی تو بی بی بیٹھ گئی اور منہ کیا نجف کی طرف سیر سجانے کا پھپھی اماں کیا دربار میں نہیں جانا؟ کہا بیٹا 21 رمضان کے صبح کو بالی نے وصیت کی تھی جب یزید کے دربار میں جائیں تو بابا کو بلانا، ساتھ چلیں گے آئے علی کی شریف میں وہ فانوس موجود ہے جہاں یہ الفاظ ہے کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی علی کو پڑھا، خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، شام میں زینب نے پڑھا تھا، علیشہ میں نارا تھا، شام میں نواسی نے پڑھا تھا، بس دروازے پر بیٹھ کر بی بی نے کہا ناز علی، بس ادھر ناز علی نے کہا پہنچ گئے، اور مجھے ممبر کا سما ہے کہ بی بی زینب بابا کے پاس لے گئی، بی بی زینب بولی اور کونے میں آ کر جناب رسول کو کہا بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کیونکہ میرا بابا آ گیا ہے، میں ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی۔ بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو تو مجھے تو میں ساری زندگی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں آئی، چادر ہوتی تو ملتی۔ علی آیا، علی کا سلام، حسین کا بڑا ارمان، علی آگے چلے رباب ملی، رباب اصغر کا بڑا ارمان، علی آگے چلے لیلا ملی، لیلا آپ کے بیٹے حسین ترین کا بڑا ارمان، علی آگے چلے فروا ملی، فروا آپ کے بیٹے حسن کا بڑا ارمان، لیکن علی کی نظر ایک 4 سال کی چیز جس کے گلے میں رسی بندی ہوئی تھی، علی آگے گئے سکینہ کو سینے سے لگا اور رسی کو ڈھیلا کیا، کہا بیٹا سکینہ جب ساری بیویاں مجھ سے ملی آپ جو نہیں ملی؟ سکینہ نے میرے ہاتھ جوڑے، دادا جنہوں نے بلایا تھا اسے ملے، دادا بیٹے بلایا تھا جاؤ ان سے ملے، بھیڑوں نے بلایا تھا ان سے ملے، آ گئی میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، میں تمہارا کچھ نہیں تھا، میں تمہارا دادا نہیں ہوں، آج میں تمہارا دادا نہیں ہوں۔ سکینہ نے ننے ہاتھ جوڑے، دادا علی آج پتا چلے کہ میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی اور میں سکینہ غریب حسین دادا علی آج پتا چلا کہ بیٹی باپ کا بڑی بھی ہوتی ہے، جب بیٹی نے بلایا تو پوچھے سے شام پہنچ گئے، اور جب تصریف آئے تو میرا بابا بھی آیا تھا، میں کرنا کے گھر میں دوڑتی رہی، ہائے کوئی میرے بابا کو بچے گا بچہ۔ جناب گاندیوال اور ایک بار سلطان الذاکرین جناب غلام صاحب کلمہ ابی طالب شیخ پورا وہ پڑھیے اور جناب جاوید حسین صاحب